بے وقوف احمق، کچھ لکھنا پڑھنا جب جانے تب تو اس کو تو اس چادر گاگر سے فرصت کہاں ہے؟ پورا سال تو پھرا ہوا ہے، کارانی برباد رجب بجب، آج اگر بتی جلا رہے ہیں، کل لو بار سلگا رہے ہیں، پٹاخہ چھوڑ رہے ہیں، کیا وہ ایک آدھ دن بچا کچا بھی تھا تو اس میں جلوس نکال رہے کاہے کا؟ عید میلاد النبی۔ ارے چوہٹ کہیں کا سوچا ہوتا کہ ایک ہی پیغمبر دنیا میں تو پیدا نہیں ہوئے، 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، تو 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے تو سب ایک ہی دن پیدا ہو گئے تھے، سب کا انتقال ایک ہی دن ہو گیا تھا۔ اگر ہر نبی کے آنے پر جشن مناؤ گے تو سال میں کل 360 دن ہے اور آنے والے لاکھوں لاکھ ہیں، تو کتنے کا تو چھوٹ ہی جائے گا پھر بھی۔ اور ان کے بعد پھر صحابہ ہیں، پھر اولیاء ہیں۔ اس سب خرافات میں اللہ نے اپنے نبی کی شریعت میں خرافات نہیں رکھی، اس امت کو نہیں پھیر میں ڈالا، نہیں تو ڈیلی دکان بند رہا، روز ہڑتال، کھانا پینا، آمدنی کے سارے ذرائع ٹھپ ہو جاتے، یہ عذاب ہو جاتا۔ یہ طریقہ اس لیے اللہ نے حفاظت کی آپ کی۔ اور جو خرافاتی لوگ ہیں ان کو بیچارے کو حدیث قرآن پڑھنے غور فکر کرنے کا چانس اور موقع کہاں ہے؟ وہ تو اس چادر گاگر میں حلوہ کھچڑا ملیدہ کھایا تو اب الٹا سیدھا تو ہوگا ہی اس میں، تو ہم کو کوئی اس کا غم نہیں ہے، الٹا سیدھا ہو گیا ہے، لیکن دن کا بھولا ہوا اگر شام کو آ جاوے راستے پر کوئی بات نہیں، ہم تو دعا کرتے ہیں ان کے حق میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ کھول دے، صحیح سالم ہو جاوے۔ ہم ان کو کافر نہیں بناتے، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اس مسلمان میں کفر کی بات نہیں ہے تو یہ کافر ہو کر رہے گا۔ تم نکلے تھے ہم کو پوری دنیا میں چھانٹنے کے لیے، ہمارے اندر کوئی عیب نہیں تھا، ساری دنیا نے ہم کو دیکھا، ہم عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، ہم مینا میں جاتے ہیں، ہم حرم کعبہ میں جاتے ہیں، حرم رسول میں جاتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان بڑے بڑے غوث کتب ابدال ایک سے ایک علامہ سب وہاں جمع ہوتے ہیں، سب لوگ ہم کو اپنے ساتھ جم کرتے ہیں، ہم سب ایک امام کے پیچھے ایک تکبیر تحریمہ پر نماز پڑھتے ہیں، اور کریلا نیم جواب کہاں پر ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ دیکھو چھانٹنے کس کو نکلے تھے اور چھٹے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ نہ جانا کہاں اجتماع ہو رہا ہے، باندرا مت جانا نہیں تو بندر ہو جاؤ۔ اللہ میاں نے کہا کہ جانے والا بندر نہیں ہوگا، سب چلے جائیں گے، جو نہیں گیا وہ بندر کی طرح ناچنے لگا، سانپ لوٹ گیا اس کے کلیجے پر، ارے باپ رے باپ یہ 40 لاکھ سمجھ تو ہماری دکان میں اب کون آ دے گا؟ ارے تو تم اپنی دکان سنوارو سنگارو، تم بھی کوئی کام کرو، ہم کہاں کہتے ہیں کہ ہم ٹھیکیدار ہیں، تم بھی کچھ قوم و ملت کے لیے کرو، خدا کی قسم اگر تم کرو گے تو ہم تعاون ہی کریں گے، مخالفت نہیں کریں گے، ہماری فطرت یہ نہیں ہے، ہمارا مزاج یہ نہیں ہے، ہم دین کا فروغ چاہتے ہیں، ہم اپنے نبی کی سنت کی بحالی چاہتے ہیں، ہم مسلمانوں کی ترقی چاہتے ہیں، ہم کو کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں یہ سب اشتہار بازی کے چکر میں مت پڑیے گا، ہم لوگ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب جانتے نہیں ہیں، ہم لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ آپس میں سرفتول ہو، اختلافات بڑھے، یہ بیچاری قوم ہماری بھولی بھالی آپس میں ٹکرائے، خون خرابہ ہو، لیکن کیا کیجیے گا کچھ فطرتیں ایسی ہوتی ہیں، سور نکلے گا تو پھل فروٹ کی مارکیٹ میں جائے گا، وہ تو تلاش کرے گا کہ بریلی شریف کدھر ہے، تو ادھر ہی جائے گا۔ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ نکلیں گے تو بس خرافات ہی لے کر نکلیں گے اور کچھ نہیں نکلتے لے کر، ارے نکلو لے کر، تم بھی گاڑی چلاؤ، تم بھی چلاؤ، خدا کی قسم تم میں صلاحیت نہیں ہے، تم تو نام تک چلاتے، ہم نے جمعیت علماء قائم کیا اس پر سنی چلا دیا، سنی جمعیت، ہمارے بزرگوں نے بڑی چیزیں لکھا، کوئی نام بھی تجویز نہیں کرنے کا تھا، اس پر سنی چڑھا دیا، ہم نے جماعتیں نکالی، تبلیغی جماعت، اس پر سنی چڑھا دیا، تو یہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ نام تک رکھنے کا طریقہ نہ ہو، اس سے کام کی کیا امید رکھی جائے؟ خدا تم کو بھی کام کی توفیق دے دے، تم بھی کسی کام کے لائق ہو جاؤ۔ اس لیے حسد دوست کینہ کپٹ دلوں سے نکالو، اللہ پاک جس بندے کو پسند کرتے ہیں اس سے اللہ اپنے دین کا کام لیتے ہیں، علماء حق کو علماء دیوبند کو پسند کیا ہے اللہ نے، دین کے کام میں یہ لگے ہوئے ہیں، دنیا کو دین کی طرف لا رہے ہیں، آپ کو توفیق نہیں ملی تو ہم کیا کریں؟ آپ کو کہتے ہیں کہ ایک
1000 کتاب کے مصنف تھے، 52 علوم کے ماہر تھے، اتنے بڑے مجدد تھے، اور عاشق رسول تو ایسے تھے کہ خدا کی قسم تماشا بن گئے پوری دنیا میں. اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں تھے، نبی نے پسند نہیں کیا ان کے عشق کو، یہ سب ڈھکوسلے فریب والی بات پیغمبر کو پسند نہیں، توفیق نہیں ہوئی کہ نبی کے سیرت پر کوئی کتاب لکھے. 1000 کا ڈھیر ہے، اس میں دکھا سکتے ہو کہ خان صاحب نے کوئی سیرت کی کتاب لکھی؟ سر فٹول والا فتوا لکھا، کالی گلوں سے بھرا ہوا، اللہ میاں کے نام ہی 360 سپلائی کر دیا، اور اس کو تم کافر کر رہے ہو. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے توفیق دیا تھا، سچے عاشق رسول تھے، سیرت کے نام پر اتنی شاندار کتاب لکھی النشر الدین فی ذکر النبی الحبیب. دیکھ لو آج ہی ملتی ہے ہماری